وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 17واں رکوع ہے اور 18ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ بڑی شان والا ہے اللہ، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بہترین چیز دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغیں جن میں نہریں بہتی ہوں، اور کئی عالیشان محل دے سکتا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا۔ بلکہ کافروں، انکار کرنے والوں نے تو قیامت ہی کو جھٹلا دیا ہے، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے آگ یعنی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب جہنم جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ آگ کے غصے اور چیخنے چلانے کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب جہنمی لوگ زنجیروں سے باندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت وہ لوگ موت یعنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا، آج تم صرف ایک موت کو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے، جہنم کا یہ دردناک بہت تکلیف والا عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ رہنے والی وہ جنت جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا۔ جنت میں لوگوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ایسا وعدہ ہے جس کو اللہ پورا کر کے ہی رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کافروں اور ان بناوٹی معبودوں کو بھی جمع کرے گا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ ان بناوٹی معبودوں سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ وہ بناوٹی معبود کہیں گے، میرے رب تیری ذات سب عیب سے پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو عیش و آرام کی زندگی دی، یہاں تک کہ تجھے یاد کرنا بھول گئے، یہ خود ہی ہلاک و برباد ہونے والے لوگ تھے۔ فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا۔ تو اللہ کافروں سے کہے گا، ان معبودوں نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں، اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے کوئی ظلم شرک کرے گا اسے ہم بڑا عذاب دیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، آخری رکوع 18ویں پارے کا، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی 11 آیتیں ہیں، 10 سے 20 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں کہ جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، باغات کیوں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو کئی باغات ان کو دے دیں، اور ہم چاہیں تو ان کے لیے بہترین محل بنا دیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ جب وہ لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو جہنم کی آگ کو غصے سے بفڑنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، بفر رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، دھاڑے مار رہی ہوگی، لوگ سنیں گے، دور سے ہی پتہ چل جائے گا، جس طریقے سے ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ انکار کرنے والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو گدھے کی طرح جہنم کے چیخنے کی آواز سنیں گے، اور گرمی کی وجہ سے وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، غصے کے مارے وہ جہنم پھٹی جا رہی ہوگی۔ تو یاد کیجئے، جہنم کا دھاڑے مارنا، پھر اسی طرح غصے میں اچھلنا کودنا، جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اچھلتا ہے کودتا ہے، اللہ طاقت دے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ویسے ہی بیان کیا گیا، جی نہیں۔
اللہ قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے حل من مزید، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 30، اور چاہیے کیا؟ اس کے بعد لوگ موت کو یاد کریں گے تو کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو یاد کرو لیکن موت بھی آنے والی نہیں، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جنت میں گئے تو موت ذبح ہو گئی، اور جہنم میں گئے تو موت ذبح ہو گئی، موت کو بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے تذکرے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا دیکھو یہ ہے اور یہ ہے، جہنم بہتر ہے یا جنت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو جنت بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جن کو پوجا جا رہا ہے ان سے پوچھیں گے، پتھر سے بھی پوچھیں گے اور انسان سے بھی پوچھیں گے، عقل مند سے پوچھیں گے، جن کے بعد عقل نے ان سے پوچھیں گے، پتھر رہے یا دوسری چیز ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، وہ بات کریں گے۔ اور انسان کو جیسے پوجا جا رہا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو سب سے پوچھا جائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، تیری ذات پاک ہے، یہ ہمارے لیے کیسے مناسب ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو دوست بنائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ ولاکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، کیونکہ تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو خوشحال بنایا تھا، تو دولت کی وجہ سے اکڑ میں آ گئے، گمراہ ہو گئے اور نصیحت کو بھول گئے، اس لیے یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آخری آیت جو ہے آج کے درس کی، جو سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 20 ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، سامان خریدنے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں مارکیٹ میں جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، انسان ہے، اس لیے رسول ہونے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں چل سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہے، کھانا کھاتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ پھر کہا جا رہا ہے دیکھو تم لوگ صبر کرو، یہ بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کسے کیا چیز کی ضرورت ہے، رسالت کا حقدار کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں یا دوسرے حقدار ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔